الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے آج رب کو بھلا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بندے سے ملاقات فرمائے گا تو کہے گا، اے انسان، کیا میں نے تمہیں عزت نہ دی تھی، تمہیں سردار نہ بنایا تھا، تمہاری شادی نہ کروائی تھی، گھوڑے اور اونٹ تمہارے اختیار میں نہ دیے تھے، اور تمہیں ایسا بنا چھوڑا تھا کہ تم سرداری کرتے تھے اور لوگوں کی آمدنی میں سے چوتھائی حصہ لیتے تھے؟ وہ جواب میں کہے گا، کیوں نہیں، بالکل ایسا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ مزید فرمائے گا، کیا تم سمجھتے تھے کہ تم مجھ سے ملو گے؟ وہ کہے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج میں اسی طرح تمہیں بھول جاؤں گا جس طرح تم مجھے دنیا میں بھول گئے تھے۔ آج دنیا کے اندر انسان نے ہر کسی کو یاد رکھا ہے، اور جس کو یاد نہیں رکھا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو، کہ جس نے کھلایا، جس نے پلایا، جس نے دنیا کو بنایا، جس نے ہر چیز کو بنایا، آج انسان اسی کو، اپنے پیدا کرنے والے کو بھول بیٹھا ہے۔ کیونکہ جب انسان یہی اگر بھول جائے کہ دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، ہم کیوں آئے ہیں دنیا میں، سب سے بڑا سوال، سب سے بڑی فکر اگر کوئی دنیا کے اندر ہے تو وہ یہی ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، کیا مطلب ہے، کیوں ہمیں اللہ نے بنایا ہے، کیوں یہ چاند بنایا، سورج بنایا، پانی بنایا، زمین بنائی، آسمان، ہر چیز کیوں اللہ نے بنائی، اور کیوں ہم کو بنایا؟ کیا ضرورت تھی اللہ کو ہم کو بنانے کی؟ کیوں بنایا؟ کچھ تو بات ہے، کچھ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے سر جھکا کر رہے، میری عبادت کرے، میری بات مان کر اپنی زندگی گزارے، جس کام کو میں منع کر دوں اس کو ہاتھ نہ لگائے، اور جس کام کو کرنے کا حکم دوں تو صرف وہی کام کرے۔ ہر انسان کے اوپر یہ فرض بنتا ہے، لازم بنتا ہے کہ وہ دن میں، رات میں ایک بار تو سوچے کہ ہم دنیا میں کیوں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں اللہ نے کیوں بنایا، وہ کیا ہم سے چاہتا ہے۔ 20 سال عمر ہو گئی، 25 سال عمر ہو گئی، 40 سال عمر ہو گئی، 50 سال عمر ہو گئی، لیکن کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہم سوچیں کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ ہم صرف اسی لیے آئے ہیں، بس گناہ کریں، زنا کریں، شراب پئیں، غلط کام کریں اور مر کے ختم ہو جائیں بس۔ نہیں میرے بھائی، یہ امتحان گاہ ہے دنیا، دار الفانی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بھیجا کہ ہم یہ دیکھنے کے لیے کہ کون میری مان کر زندگی گزارتا ہے اور کون میری نافرمانی کر کر زندگی گزارتا ہے۔ جیسے اسکولوں میں امتحان ہوتا ہے، ویسے دنیا بھی امتحان گاہ ہے، لیکن یہ بات ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتی ہے، اسی کے سمجھ میں آتی ہے کہ جو غور و فکر کرتا ہے کہ ہمارا کیا مقصد ہے دنیا میں آنے کا، ہم کیوں پیدا کیے گئے، ہمیں کیوں بنایا گیا، اور وہ بھی ایسے پانی سے پرورش کی گئی، ایسے پانی سے بنایا گیا ہے کہ جو کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک، بدن سے نکل جائے تو انسان ناپاک، اگر وہ بدن پہ لگا ہوا تو نماز پڑھنا حرام، مکروہ، ناپاک۔ اس پانی سے بنے ہیں، اس پانی سے پرورش ہوئی ہے، اور آج انسان اکڑ کے کہتا ہے کہ یہ میرا بدن، میری مرضی۔
ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے. ہم خود پیدا ہوئے ہیں. انسان کی کیا اوقات ہے وہ تو قرآن بتاتا ہے. نہ خود پیدا ہو سکا. بس یہی دو باتیں ہیں جو سمجھدار کے سمجھ میں آ سکتی ہیں. نہ خود پیدا ہو سکا اور نہ مرنے کے بعد خود دفن ہو سکا. نہ خود پیدا ہو سکا اور نہ مرنے کے بعد خود دفن ہو سکا. اگر دفن نہ کیا جائے تو چیل کوے کتے اس کی لاش کو کھائیں گے. اور انسان جب زندہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا بدن میری مرضی، جو من میں آئے سو کرو. تو میرے بھائی یہ دوسرے لوگوں میں ہوتے ہوں گے کہ اپنا جسم اپنی مرضی، لیکن اللہ کہتا نہیں 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 نہیں، ہم نے تم کو بنایا ہے، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے. ہاں تم ماں باپ کے ملاؤ سے پیدا کیے گئے، لیکن اصل جو پیدا کرنے والا جو خالق ہے وہ صرف اللہ ہے، اللہ ہے اور اللہ ہی رہے گا. تو میرے بھائی ہمیں اسی کی مان کر زندگی گزارنی چاہیے. آج انسان نے دنیا کے اندر ہر کسی کو یاد کر رکھا ہے، ہر کسی کو چاہے وہ کوئی بھی ہو. ہر انسان فون کر کے پوچھے گا کیا حال ہیں آپ کے. ہر آدھے گھنٹے میں، ہر 2 گھنٹے میں، ہر 5 گھنٹے میں، ہر 10 گھنٹے کے بعد ایک بار ضرور خبر لے گا کہ ہلو جان آپ کیسی ہو، آپ نے کھانا کھایا، آپ نے پانی پیا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے. یہ کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے کہ 24 گھنٹے گزر جاتے، انسان کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے ایک نماز پڑھ لیں، ایک نماز اللہ کے سامنے پڑھ لیں. نہیں توفیق ہوتی ہے. کیوں؟ دل ان کا گناہ کرتے کرتے سیاہ ہو گیا. اب اس میں نیکی کرنے کی لذت ختم ہو گئی نیکی کرنے کی لذت. اب انہیں صرف اسی چیز میں مزہ آتا ہے بس. تو میرے بھائی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جس سے محبت کرتے اس کو چھوڑ دو. نہیں نہیں نہیں، اللہ بھی یہ نہیں کہتا ہے، اللہ بھی تو یہ نہیں کہتا ہے. لیکن اللہ کو بھی یاد رکھو. یہ نہیں کہ اس کو اپنی ڈکشنری سے، اپنی زندگی سے ایسا نکالا پھر انسان دوسروں سے کہتا پھرتا ہے کہ ہم تو اتنا پیسہ کماتے، میرے پیسے میں برکت نہیں ہوتی ہے، ہم تو اتنا سب کچھ کرتے ہیں لیکن پھر بھی پریشان، پھر بھی مصیبتیں، پھر بھی ڈپریشن، دل میں سکون نہیں، نیند نہیں آتی راتوں میں، اور ٹینشن میں دن رہتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ارے تو نے جو دل کو سکون دینے والی چیز تھی اس کو تو نے چھوڑ دیا ہے، اور جو دل کو تکلیف دینے والی چیز تھی اس کو تو نے ہاتھ لگایا ہے. تو میرے بھائی تو سزا تو ملنی ہوگی. تو اس لیے آج سے عہد کریں کہ وہی کام کرنا ہے جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس کام کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. ورنہ قیامت کے دن اللہ بھی ایسے ہی منہ موڑے گا اس انسان سے کہ جس نے دنیا میں اللہ کو اپنی زندگی سے نکالا ہے. کیونکہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ وہ عقیدہ ہے کہ یہ جب تک وہ زندہ رہے گا یہی بات اس کے زبان سے نکلے گی اور یہی سوچتا رہے گا. کیونکہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور جو کچھ دنیا میں کیا ہے، جو کچھ، ان سب کا ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر. تو میرے بھائی اس دن کو یاد کرو کہ جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنی جوانی کہاں گزاری، اللہ نے جو پیسہ دیا اس کو کہاں خرچ کیا، اللہ نے جوانی دی، جو عزت دی، جو علم دیا، ہم نے اس کو کہاں کہاں پر خرچ کیا، کہاں کتنا اس کے اوپر عمل کیا، اس کے بارے میں پوچھنا ہوگا. تو میرے بھائی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسی طریقے پر رہیں جو ہمارے نبی ہم کو بتا کے گئے ہیں، اور اگر اس طریقے پر آ گئے تو زندگی میں سکون ہی سکون ہے، سکون ہی سکون ہے. کبھی جاؤ مسلمانوں گھر پہ تو لگتا ہے کہ یہاں تو اتنا سکون ہے، اتنا سکون ہے. تو میرے بھائی جس کے دل میں خدا ہوتا ہے، جس کے گھر میں اللہ ہوتا ہے، پھر اس کے گھر میں سکون نہیں ہوگا، پھر کہاں سکون ملے گا میرے بھائی، پھر کہاں سکون ملے گا.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔